نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کو عید المومنین کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے ہفتے واری عید ہے۔ اللہ جل شانہ نے لوگوں کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ ہفتے میں ایک دن کو چن لیں، منتخب کر لیں عبادت کے لیے اور جمع ہونے کے لیے۔ تو نصارہ نے اتوار کا دن چنا، یہودیوں نے سنیچر کا دن چنا، اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ آخری دن جمعے کا دن تھا کہ جمعے کے دن اس پوری کائنات کی تخلیق اور اس کو بنانے کا کام مکمل ہوا ہے، اور جمعے کے دن ہی اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جمعے کے دن ہی اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعے کے دن ہی اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ تو جمعے کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب بن لؤی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، لیکن ان کے جمع کرنے کی وجہ سے اور خطبہ دینے کی وجہ سے اس دن کا نام یوم الجمعہ پڑ گیا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے بھی صحابہ کرام جو ایمان لے آئے تھے وہ جمع ہوا کرتے تھے جمعے کے دن۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو اس بات کی ہدایت فرمائی، اور آپ نے باقاعدہ جمعے کا آغاز فرمایا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد۔ تو جمعہ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں 1 ساعت، ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرماتے، اور بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا اور یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرا گھر سونے سے بھر دے، میرا گھر سونے سے بھر دے۔ دعا کرتے کرتے بہت وقت ہو گیا، اس نے دیکھا کہ ابھی تک تو میرا گھر سونے سے نہیں بھرا، تو اس نے کہہ دیا سونے سے نہیں بھرتا تو بھوسے سے ہی بھر دے۔ وہی وقت قبولیت کا وقت تھا اور اس کا گھر بھوسے سے بھر گیا۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس میں ایک وقت ایسا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں جامع مسجد کے اندر اور جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ علماء کا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جمعہ جنگل میں نہیں ہوگا، جمعہ ایسی جگہ پر نہیں ہوگا جہاں کے آبادی نہیں ہے، آبادی میں جمعہ ہوگا، اور آبادی بھی بڑی آبادی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑے چلے آؤ اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے چلے آؤ، یعنی پوری توجہ تمہاری اللہ کے ذکر کی طرف ہونا چاہیے، یعنی قرآن پاک سننے کی طرف، نماز جمعہ کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے دوڑے چلے آؤ، پورے اہتمام کے ساتھ میں آؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ خریدنا بیچنا دونوں سے ہی منع کرنا مقصد ہے، لیکن خریدنے والے گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بیچنے والے اور دکان والے وہ متعین ہوتے ہیں، لہذا بیچنے کو منع کر دیا گیا۔ جب بیچیں گے نہیں تو خریدنا بھی بند ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ انسان کو جمعے کی تیاری سے روکے، جمعے کے اہتمام سے روکے، ایسا کام جمعے سے پہلے نہیں کرنا ہے، اور جب اذان ہو جائے تو جمعے کے لیے متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام صاحب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو اس وقت نماز بھی نہ پڑھو، بات چیت بھی نہ کرو، خطبہ سنو۔ خطبے کی اتنی زیادہ اہمیت بتلائی کہ اس کو 2 رکعت کے قائم مقام کر دیا گیا اور خطبہ سننے کو واجب قرار دیا گیا۔ جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب اور خطبہ سنانا بھی واجب، تو خطبے کا اہتمام اتنا کیا گیا تاکہ ہفتے بھر تک ہم کو کیا کرنا ہے وہ ہم کو معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق ہم ہفتے بھر تک عمل کر سکیں۔ تو جمعے کا اہتمام ہے کہ جمعے میں غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے اور گرم ملک ہے، گرمی بھی زیادہ ہوتی تھی۔ بعض حضرات اپنے محنت مزدوری کرتے کرتے آ گئے مسجد میں، وہ پسینہ بہہ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی ہدایت دی کہ غسل کر کے آؤ تاکہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے اور اچھے کپڑے پہننا چاہیے، کیونکہ اس کو عید مومنین قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح عید میں اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، اس طرح سے خوشبو لگا کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے جمعے میں آئیں، تیار ہو کر کے آئیں اور خطبے سے پہلے آ جائیں، خطبہ سنیں اور اہتمام سے نماز پڑھیں جمعے کی، اور پھر اس کے بعد میں جائیں۔ تو اہتمام کے ساتھ میں ہم لوگوں کو جمعے کی نماز کی تیاری کرنا چاہیے، جمعے کے لیے آنا چاہیے اور خطبہ سننا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ عین وقت پر آتے ہیں، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا جب نماز شروع ہو جاتی ہے تب آتے ہیں جمعے میں، اور سلام پھرتے سے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں، جبکہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جمعے کے دن تو ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس وقت تو خاص طور سے دعا کرنا چاہیے۔ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اس کے باوجود بعض لوگ سلام پھرتے سے ہی مسجد سے نکل کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ خطبہ سننا اور اس کے بعد میں نماز پڑھنا اہتمام سے یہ ضروری ہے۔ جمعہ کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ شروع کی بھی 4 رکعتیں نہیں پڑھتے اور آخر کی سنتیں بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ سنتیں پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار بنتے ہیں، اور سنتیں چھوڑنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام کریں، پہلے کی سنتیں بھی ادا کریں اور جمعے کے بعد کی سنتیں بھی ادا کریں، اور پوری 14 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔